وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 100 جہاں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 15 لکھا ہوا ہے۔ مارچ کی آج 9 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ اس قرآن کے ذریعے، اس نور قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ من اتبع رضوانہ، جو پیروی کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضوان، سبل السلام، سلامتی کے راہوں کی اللہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے نور کی طرف، نور ایمان کی طرف، نور ہدایت کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں سیدھی راہ کی۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، تحقیق کی بات یہ ہے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بات کہی، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک اللہ وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے۔ قل، آپ فرمائیں، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون مالک ہے اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے کسی چیز کا، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ فرمائے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح جو مریم کا بیٹا ہے، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ہر ایک کو جو زمین میں ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، زمین کی، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت، طاقت رکھنے والا ہے۔
وقالت الیہود والنصارى، اور یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، لاڈلے ہیں۔ قل، آپ فرمائیں، فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب وہ سزا کیوں دیتا ہے، عذاب کیوں کرتا ہے؟ بل انتم بشر، بلکہ تم محبوب اس کے اور بیٹے نہیں ہو، بلکہ بشر ہو اس سے جو اس نے پیدا کی، یعنی اس کی مخلوق سے تم بشر کی حیثیت میں ہو۔ یغفر لمن یشاء، اللہ معاف کرتا ہے، معاف کرے گا جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور سزا اور عذاب دے سکتا ہے، دے گا جس کو وہ چاہے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، زمین کی اور جو ان کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس کی طرف ہی پلٹ کر لوٹ کر جانا ہے۔ حضرات، دنیا میں ہر کام، ہر بلائی، یعنی ہر کام سے مراد ہے ہر کار خیر، اللہ کی توفیق، مدد، موافقت کے بغیر آدمی نہیں کر سکتا۔ وہ جو وظیفہ امام الانبیاء نے بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا مفہوم عام یہ ہوتا ہے، ولا حول، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ولا قوت لی، کہ میں کسی برائی سے بچ سکوں، الا بقوت اللہ سبحانہ و تعالی، مگر اللہ کی مدد، طاقت، نصرت کے بغیر۔ ولا حول ولا قوت، اور ولا قوت لی بے اعمال الخیر، اس کا مطلب یہ ہے ولا قوت الا باللہ، بموافقت اللہ، اللہ کی موافقت، رحمت، شفقت کے بغیر کوئی نیکی بھی میں نہیں کر سکتا، برائی سے بچ نہیں سکتا، نیکی کر نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ توجہ فرمائیں حضرات، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اور بڑی دنیا ہے جو اس کے ذریعے بھی گمراہ ہوئی ہے۔ کسی نے اس کو غلط لائن پہ استعمال کیا، کسی نے غلط فتوے دیے، کسی نے اس کے اندر رد و بدل کیا، کسی نے اس کے معنی اور مطالب میں ہیر پھیر کیا، تحریف کی، تعویل کی۔ تو ظاہر ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس نور ہدایت کے ساتھ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اور گمراہ بھی ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے جو اس سے پہلے آیت پڑھی تھی، اس کے آخر میں دو جملے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اس کا کتنے علماء کرام ترجمہ غلط کرتے ہیں، اور میں نے خود ان سے بڑے بڑے لوگوں سے، جو جن کو بڑے کہتے ہیں لوگ، یہ شیخ ہیں، بڑے بہت پارے بزرگ ہیں، کچھ دنیا میں ہیں، کچھ برکھب کی گئے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں نور سے مراد ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب سے مراد ہے قرآن مجید۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو یہ 100% غلط ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے بھی آگے اس کی تشریح ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے، ذرا محبت کے ساتھ غور کر کے، جاگ کے، ایک دو دن رہ گئے پھر روزے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ موج میلہ کریں گے۔ تو اس میں یہ جو بات کی جاتی ہے نور نور نور، یہ بات غلط ہے۔ ویسے تو ہم نور ایمان، نور ہدایت، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، نور میں نور اللہ کہنا، اللہ کے نور میں سے نور ہے رسالت باب، یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، فرشتے نورانی مخلوق ہیں لیکن الگ نور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات ہیں، وہ جو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس سے نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان کچھ نہیں بنا۔ انسانوں کی ایک لائن ہے، وہ آدم علیہ السلام کی برادری نسل ہے، وہ خاک سے پیدا، وہ خاکی کہلاتے ہیں۔ جو جن ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے، وہ ناری کہلاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی نور روشنی سے پیدا، اللہ کی پیدا کردہ نور روشنی سے پیدا ہوئے، وہ الگ مخلوق ہیں، ان کو نورانی کہتے ہیں۔
تو انسانوں کو اگر نورانی کہا جائے یا ان کو وہ کہا جائے تو یہ خود رد و بدل ہے، تعریف ہے مانوی بھی اور تعریف ہے ویسے بھی۔ کدی سنیا جی جبرائیل علیہ السلام دے گھر فنکشن تیل بئی دی دا انہوں نے منڈے دی شادی، فرشتی فرشتہ، ان میں مؤنث مذکر کا تعارف تصور نہیں ہے، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، نہ ان کے بیاہ شادی ہوتے ہیں، نہ ان کی بیوی بچے ہیں، نہ ماں باپ ہیں، الگ مخلوق سیپریٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ لیکن جن جو ہیں ان کے اندر جننیاں بھی موجود ہیں، پریاں بھی موجود ہیں، ان کی شادیاں بیاہ بھی موجود ہیں، بال بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح انسان ہے۔ تھوڑی بہت ہی تو سمجھ لگ جانی چاہیے میرا خیال ہے۔ چلو ٹھہر کے روٹی ٹوکر دے ناشتے کرنا ہی ہے تسی، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ تو سبق آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں توجہ فرمائیں جی، یہ نور بھی وہی شے ہے جو کتاب منیر ہے، جو کتاب مبین ہے۔ اللہ نے نور ہدایت نازل فرمائی ہے جس کو واضح کتاب کہتے ہیں۔ آگے جو علمی بات ہے اس کو سمجھنے کی اس وقت ہے یہدی بہ اللہ، اگر یہ دو چیزیں ہوتی تو یہاں یہ ضمیر ہوتی یہدی بہم اللہ، ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ، نبی پاک کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے۔ یہ ضمیر مفرد، یہ علمی بات ہے، صرفی نحوی گرامر کی بات ہے، لوگ جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے، یہ مفرد ضمیر ہے، وہ ایک چیز ہے، کتاب مبین بھی اور نور بھی۔ یہدی بہ اللہ، اس نور مبین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا دکھاتے ہیں؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے۔ درمیان میں شرط یہ ہے من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی اور پیروی چاہتا ہے اس کو سلامتی کے راستے ملتے ہیں، باقی نہیں ملتے۔ ہدی للمتقین، ہدایت یہ کتاب ان کے لیے ہے جو پرہیزگاری اپناتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، خود دامن کو بچاتے ہیں۔ جو دامن کو بچاتے نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے لیے ویسے ہی ہے جس طرح وظیفہ کرو، چومو جھومو کومو کرو، روٹی ٹوکر کھاؤ، ختم شریف دو، گھر آ جاؤ۔ شرط یہ ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضوان خوشنودی چاہنا اور اس کی پیروی کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستے اللہ فرماتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یہ بھی ایک اللہ نے اعلان کیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہوں میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمیں پانے کے لیے، ہمیں چاہنے کے لیے، ہم تک پہنچنے کے لیے، جو لوگ مجاہدہ مانا مشقت، محنت، لگاتار ایسا معاملہ کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبیل نہیں کہا، یہ سبیل کی جمع سبل، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی راہوں کی آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ جو شخص ایسے عمل کرتا ہے پھر اللہ اس کو اپنی ہدایت کے راستے آپ دکھاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، لنہدینہم، ضرور ہم دکھائیں گے، سبلنا، اپنے راستے۔ اور بھائی یہ سڑکیں چھوڑ دو، اس راستے آ جاؤ، یہ میرا راستہ ہے۔ یہ پگ ڈنڈیاں چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ، یہ میرا راستہ ہے۔ تو میرا راستہ اللہ تو جنت فردوس کی طرف جاتا ہے۔ ایک اور وضاحت اللہ نے فرمائی ہے، بارہا میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی مکرم جو آپ رہنمائی فرماتے ہیں، جو آپ فتویٰ دیتے ہیں، جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ سارے راستے سیدھے جنت فردوس صراط مستقیم وہی کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا ہے وَيُخْرِجُهُمْ، ایک تو یہ ہوتا ہے وہ سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اللہ، دوسرا احسان یہ ہے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پھر نور کی بات آ گئی، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال دے۔ کس کے اندھیرے؟ شرک کے، کفر کے، نافرمانیوں کے، بدتینتی کے، حرام خوری کے اور کرپشن کے راستوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف اللہ ان کو لاتے ہیں بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ تیسری بات یہ فرمائی وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو سیدھا راستہ ہے، جو ہم ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پہلے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت بھی تیری ہی اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، لہذا
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا دکھا انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرے انعامات ہوئے، اور انعامات کن پر ہوئے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ سارے وہ سنگی ساتھی ہیں، یہ وہ سارے، یہ ہیں وہ انعام جن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ، وہی ہے هو المسیح ابن مریم، جو مسیح، جو ابن مریم ہے، یعنی مریم کا بیٹا جو مسیح ان کا لقب ہے، وہی اللہ ہے۔ کچھ لوگوں نے آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی بڑے بڑے کفری عقل میں موجود ہیں۔ ایک کتب لکھتا ہے چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ سمجھ آ رہی کیا کیا میں کی کیا ہے؟ ہاں سبحان اللہ، کیسی بات! چاچڑ شہر ہے، کو پنڈ شنڈ لکھا، چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ تو کفر کنوں کہتے ہیں؟ یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، صرف ممبروں پر علماء کرام ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ چاچڑ وانگ مدینہ دسے، یعنی مینو جہاں چاچڑ ہے نا، جہاں شہر انج لفظ ہے جی مدینہ منورہ ہونا، تے کوٹ مٹھن جس طرح بیت اللہ ہوتا ہے زیارت، یہ تے ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ اللہ دا بھی ککھ نہ چھڈیا تے اپنا بھی ککھ نہ چھڈیا۔ تے پھر قل هو اللہ احد کا کی ترجمہ ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ رب العالمین نے حرمین کی عزت و شرف کو یہ اعزاز بخشا، کائنات میں کوئی خطہ ان کی حرمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ کفری کلمہ ہے۔ اگر مسیح ابن مریم کو ہی الہ کہا جائے تو ارشاد پھر اللہ نے پھر دھمکی دی ہے، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کرا ان سے کہو پھر کون مالک ہے اللہ کے حضور کسی چیز کا، اگر اللہ ارادہ فرما لیں، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں مریم کو، جو کائنات میں رہتے سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون بچائے گا؟ تو اگر وہ الہ ہو تو پھر اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یہ نفی کی ہے، مسیح ابن مریم معبود نہیں، الہ نہیں، اس کے اندر اللہ کا حلول نہیں، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو ان سے پوچھو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر اللہ ارادہ فرما لیں کہ ہم ابن مریم مسیح کو بھی فوت کرنا ہے، اس کی ماں کو ہلاک کرنا ہے، کائنات کے اندر جو رہنے والا ہے ان کو ہم نے ہلاک کرنا ہے، حضرت قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اس میں یہی ہے، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ ان سارے لوگوں کو فارغ کر دے، نئی مخلوق پیدا کر، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، نئی مخلوق اللہ پیدا کر دے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی دقت ہے۔ ان کو مارنا، اس کی جگہ نئی مخلوق پیدا کرنا، بنانا، اللہ کے سامنے کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے۔ تو ادھر فرمایا اگر عیسیٰ صاحب کو ابن مریم جو مسیح ہے، اور اس طرح ان کی ماں مریم ہے، اور اس طرح جو کائنات کی جو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون بچائے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، ارشاد ہوتا ہے جو آسمان و زمینوں وما بین، جو ان کے درمیان ہے، آسمان و زمینوں کے درمیان جتنی مخلوقات بستی ہے، اور جتنی گیسیں، جتنے تیل، جتنی کانیں، جو آپ کو نظر آتا ہے، جو شجر حجر آپ کو پھل فروٹ نظر آتا ہے، فرمایا تو ہم نے پیدا کیا۔ یخلق ما یشاء، پھر اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جڑی بوٹیاں گن سکتے ہو کتنی ہیں؟ جڑی بوٹیاں بھی زمین سے پیدا ہوتی ہیں، ان کی تاثیر اور ان کی عظمت، اللہ تیری عظمت کو سلام ہے، اسی سرزمین میں بوٹی ہوگی، اس کی تاثیر اور ہے، اس کی تاثیر اور ہے،
اس کی قوت اور ہے، اس کی قوت اور ہے، اس کی شکل و صورت اور ہے، اس کی شکل و صورت اور ہے. کوئی سمجھ لگی؟ چکندر تے کیلے دے رنگ تے ڈیزائن دا کوئی فرق ہے کہ ایکو جائے؟ جتھے چکندر اگدا اتنے کیلا اگدا، مختلف جگہ تے اگدا ہے. تے کیلے دا درخت ویکھیا جی کنا ڈڈ ہے، کیسی عجیب شکل ہے، کیسا عجیب درخت ہے کیلا صاحب جو ہے. اور کیکر اور ٹالی کا درخت کیسا ہے اللہ. تے سفیدے کا درخت کس طرح کا ہے، تے گلاب کی پھول اور پتیاں کس طرح کی ہیں. ہر کلی کی زباں پہ یہی ہے صدا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا. کلی کلی پہ گلاب کا پھول. تو کسی نے کہا تھا ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی، اور سارے پھول لاڑیاں دے گال چ نہیں پیندے، کوئی قبراں تے بھی پیندے. ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، تے لاڑے دی گڈی تے بھی سارے پھول نہیں لگتے، تے کوئی مردیاں دے گل پیندے تو قبراں تے پیندے ہیں پھول ہی. اس لیے ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا سارا کچھ ہم نے پیدا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت، طاقت، پاور اختیار رکھتا ہے. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں. یہ وکری مصیبت پائی ہے لاڈلے لیکن ٹوکرا گاندہ سے تریا. اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کے دروازے کھول دیے. جو اللہ کا راستہ چھوڑے گا، اللہ کا دامن چھوڑے گا، اللہ پھر رسوا کر کے مارے گا اور پلے بھی کچھ نہیں پڑے گا. اب بھی کتنے لوگ ہیں، میرے اپنے ہی چیزوں کی میں بات کرتا ہوں، وہ پیری فقیری کی لائن میں جو ہے. تو جو ہمارے وہ قائدت بھائی تھے، ان کا بیٹا عبد الشہید صاحب ماشاءاللہ، وہ ایک دفعہ مریدوں کے ساتھ غصے ہو گئے تو فرمانے لگے میں تینوں باندر بنا دینے. بزرگ آدھے اپنے مرید ہوں تینوں باندر بنا دینے. وہ کہنا تہاڈی مہربانی، باندر نہ بنایا جی. وہ مطلب ہے بندہ ہی رہے جو باندر چلو کسی اور بنا چڑے. کیا کسی کا اختیار میں ہے؟ یہ چہرے مسخ کرنا، کسی کو بندر سور انسان بنانا، یہ اللہ کا کام ہے. کسی پیری فقیری لائن میں کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہی کفر ہے، اور کفر کسے کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ بکواس کرتے رہے ہم اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں. تو اللہ نے فرمایا سے پوچھو قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر تمہاری کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے تمہیں اللہ چھتر کیوں مارتا ہے، گناہ اور تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، کیوں تمہیں سزا ملتی ہے، عذاب کیوں دیتا ہے اللہ. بل انتم بشر ممن خلق، جو اللہ کی مخلوق ہے تم میں سے بشر ہو، تم بھی انسان ہو. اللہ کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کو خاندان ہے ہی نہیں. اور نجران کے عیسائیوں سے رسول پاک نے پوچھا تھا نا جناب جو آپ کا الہ ہے اس کا خاندان کیا ہے، تو غلطی سمجھ لگتی خاندان کیا ہے. تو نبی پاک انہوں دا منہ ویس دن پہ اے صوفی اے تبلیغ کرنے والے نے، تورات انجیل کا سبق درس دینے والے لوگ ہیں. اتنی حیاری ہیں کہ اللہ کا خاندان پوچھتے ہیں. اور تورات و انجیل کے اندر بھی اللہ کی توحید کے تذکرے موجود ہیں، اللہ کی الوہیت کا ذکر موجود ہے، اللہ کی صفات موجود ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف آپ کروایا. کیا فرمایا قل هو اللہ احد. پڑھو ہاں ایک باری والا، ایک باری پھر پڑھ لو. ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس میں شان ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑی عظمت ہے، صفات ہے، بہت بڑا یہ عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ کے اختیارات اتنے ہیں، اللہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے، کسی کو ویسے بھی معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ترس فرما کے ویسے ہی چھوٹی سی بات سے بھی معاف کر دے تو اس کی مہربانی ہے. اگر وہ چھوٹی سی بات بھی مواخذہ کرے، وہ سزا دے تو اس کا حق بنتا ہے. وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، غلام ہیں. وہ اس ہمارا خالق اور مالک ہے.
لیکن اللہ ظلم نہیں کرتے، اگر کرے تو اللہ تو ظالم نہیں کہیں گے، اس کا حق بنتا ہے ویسے کرے۔ اب دیکھو نا، پیدائشی طور پہ اگر کوئی بچہ نبینا پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی خلقت پیدا ہوتا ہے، تو کوئی ساری دنیا مل کہہ سکتی جی ساڈا منڈا انا کیوں پیدا کیتا جی؟ کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے جی وہ انگلیاں 6 اور 5 اور 3 کیوں بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا مخلقۃ وغیر مخلقہ، کامل خلق بناؤں تو میرا اختیار ہے، ناقص خلق بناؤں تو میرا اختیار ہے، تم بک بک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ، پھر فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے چھوٹے چھوٹے بادشاہ، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں مارنے، ٹپوسیاں مارنے والے، ان کے لیے چیلنج ہے۔ اور اصل بادشاہ تو اللہ کی ہے، زمین و آسمان و ما بینہما، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ فرمایا تو تو اٹھ کے ختم ہو کے پھر میرے پاس آنا ہے، پھر میں تو پوچھنا تسی کی کردے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ صحت کامل عطا فرمائے، مرحومین کو جنت فردوس عطا فرمائے۔ یہ خصوصی دعا فرمائے جو ہمارے حافظ صاحب ہیں، امجد صاحب، اور ان کا صاحبزادہ جو حافظ صاحب وہ بیمار ہیں، تو ظاہر ہے ان کا وہ گر گئے اور ان کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، ان کا آپریشن ہونے والا ہے، تو یہ پرسوں انشاءاللہ سوموار کو ان کا آپریٹ ہوگا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ اس بچے کو صحت دے، والدین کو اللہ صبر دے، ان کی مشکلات میں اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ اسی طرح اور بھی ہمارا کوئی عزیز مسلمان بھائی، کوئی ماں بہن کوئی پریشانی میں اگر ہے، اللہ ان سب کی پریشانی دور ہو گئے، اللہ سب کی پریشانیوں کو امن میں بدل دے، اللہ ان سارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ انعامات اللہ جو تو نے ہم پہ ارشاد فرمایا ان کو واپس نہ لینا، اللہ جو نعمتیں، جو انعامات ہمارے لیے مفید ہیں، تیرے خزانے بھرے ہوئے سب کو عطا فرما دے۔ اللہ لوٹ مار محلے محلے، گلی گلی، نگر نگر ایسے تماشے لگے ہوئے ہیں، ان فتنوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ اگلے دن پیر صاحب کا بیٹا پتہ چلا، ان کو بھی لوٹ لیا، ادھر ہمارے اور ساتھی پتہ منڈیوں میں مزدوری کرنے والے بیچارے جاتے ان کو لوٹ لیا۔ یہ حرام کمائیاں کر کے سکھ کی زندگی نہیں ہے، سارے دکھ لے رہے ہیں۔ یہ آ کے انگارے اندر پیٹ بھر رہے ہیں، قید کمائی کر لی، موبائل چھین لیا، پیسے چھین لیے، بڑا مزہ آیا، اس سے مر جانا بہتر۔ اچار و چٹنی کے ساتھ، اب پرانے بزرگوں کو پتا ہے کہ ہوندا سی لسن پلا، سبحان اللہ کو لسن بنا کے دوری مرچاں کوٹ کے لسی پا کے وہ روٹی کھاندے رہے بندے۔ اس دور کو یاد کرو، یہ لوگوں کو دور یاد ہیں، ہونے چاہیے۔ اسی پینڈو لوگ ہیں، ساری گلاں دا پتہ ہے، لسن بلا بنا لو بھی، لسن بلا کی لو آندے، اب منڈیاں نو پوچھوانا وہ حادثہ سے مر جان، ایک ہی شے جی۔ لیکن ادوار کی بات کرو، اللہ کے کتنے احسانات ہیں، کیا کچھ رب نے ہمیں نہیں دیا، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اندر جو ادب کی، اخلاق کی، دین کی مجلسیں ہیں ان کو پر رونق بنانا چاہیے۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی یہدی بہ اللہ، اس نور ہدایت اور اس کتاب مبین کے ذریعے جو ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، راستے دکھاتے ہیں۔ شر یہ ہے من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضوان کی پیروی کرتے ہیں، سبل السلام، سلامتی کے راستے اللہ دکھاتے ہیں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے، یہ کفر و شرک، بد اخلاقیاں، بدتینتی، جہالتوں کے اندھیرے، إِلَى النُّورِ، نور ہدایت کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں، سیدھی راہ جو صراط مستقیم ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بات کہی، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو مسیح ابن مریم ہے، یعنی مریم کا بیٹا جو مسیح جن کا لقب ہے جناب عیسیٰ، وہ ہی الہ ہے۔ تو یہ کفر ہے، اچھی بات نہیں ایسے کہنا۔ قل، آپ فرمائیں، فمن یملک من اللہ شیئا، کون مالک ہوگا اللہ کے حضور کسی چیز کا، کون اختیار رکھے گا اللہ کے سامنے کسی چیز کا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں کہ مسیح کو فوت کریں یا ہلاک کریں جو مریم کا بیٹا ہے، وہ امہ، اور اس کی ماں جو مریم، اس کو بھی اگر ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے،
वमन फिल अर्ज जमिया, और हर एक को जो ज़मीन के अंदर रहता है अगर हलाक करने की इरादा फरमाए तो कौन उसका मुकाबला, अल्लाह को कौन रोकेगा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह के लिए है बादशाहत आसमानों की ज़मीन की। वमा बैनहुमा, जो अर्ज़ व समा के अंदर है दरमियान है वो भी उसी का है। यख्लुकु मा यशा, वो पैदा करता है जो चाहता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। वक़ालतिल यहूद वन्नसारा, यहूदियों और ईसाइयों ने कहा, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि हम अल्लाह के औलाद हैं, बेटे हैं और उसके लाडले महबूब हैं। कुल, आप फरमाएं, फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के सबब क्यों सज़ा और अज़ाब करता है। बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम इंसान हो, बशर हो उससे जो अल्लाह की मखलूक है, जो अल्लाह ने पैदा की है। यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, वो माफ़ कर देगा जिसको चाहेगा और अजाब सज़ा देगा जिसको वो चाहेगा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह के लिए है बादशाहत आसमान और ज़मीन की। वमा बैनहुमा, जो अर्ज़ व समा के दरमियान है वो सब कुछ ही उसी की मलकियत है। व इलैहिल मसीर, और उसकी तरफ ही पलट कर लौट कर जाना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير